وہ چوتھی حدیث ہے صحیح بخاری میں، یہ مشکات میں نہیں ہے لیکن بخاری میں 2033 ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کے لیے بیٹھنے کا ارادہ کیا رمضان مبارک میں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ لگا دیا۔ پھر سیدہ حفصہ آئیں، حضور کی بیوی، انہوں نے اما عائشہ سے کہا کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف بیٹھوں، تو سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی، انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا۔ اس کے بعد سیدہ زینب آئیں، حضور کی ایک اور بیوی، انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ اتنے سارے خیمے لگے ہیں، بتایا گیا کہ یہ آپ کی یہ اس بیوی کا ہے، یہ دوسری بیوی کا ہے، یہ تیسری بیوی کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو خیمے جتنے لگے ہوئے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ خیمے ثواب کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ ہے کمٹمنٹ ٹو گاڈ۔ یعنی نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو سارے میرے چکر میں ہیں، یعنی میری بیویاں میرا قرب حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس لیے انہوں نے خیمہ لگا لیا ضد کے اندر، یہ اللہ کے لیے خیمے نہیں لگے ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے خیمے اکھاڑو، حتیٰ کہ اپنا خیمہ بھی اکھڑوا دیا، اور آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا اس سال۔ پھر شوال کا مہینہ جب اگلا عید والا مہینہ آیا، اس میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور رمضان کا یہ جو اعتکاف چھوٹ گیا تھا، یہ آپ نے پھر اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا، اور پھر اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتکاف نصیب نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اعتکاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہونا چاہیے، کہ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ ترجیح اول ہونا چاہیے۔ تو اب اس میں ہی امپلائڈ ہے کہ جو لوگ گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے اور مسجد کا راشن جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی خاطر اور سمارٹ فون کے اوپر چیٹنگ کرنے کی خاطر مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو ان کا اعتکاف کیا ہوگا؟ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتہ ہے کس نیت سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اعتکاف میں جو بھی شخص بیٹھے تو گپ شپ کے لیے نہ بیٹھے، نہ وہ سمارٹ فون لے کے تو اس کے اوپر ہی ہمیشہ چڑھا رہے۔ ٹھیک ہے، وہ کبھی ضرورت کے تحت کوئی چیز استعمال کرنی پڑتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کے پاس یہ فون ہے، الحمدللہ میں نے تو اپنے آپ کو اس فتنے سے تاحال محفوظ رکھا ہوا، انشاءاللہ آئندہ بھی ارادہ ہے، تو وہ اس فتنے کا پھر شکار ہو جاتے ہیں، وہ ہر وقت پھر سمارٹ فون کے اوپر ہی رہتے ہیں، اور مسجد کا اعتکاف بھی وہ گپ شپ میں گزرتا ہے۔ اعتکاف بیٹھ کے بھی لوگ، یعنی اگر ان سے پوچھیں کہ وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ انہوں نے 10 دن کے اندر 5 کی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہوں، تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ معتکف جو حضرات ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھی ہوں گی 5 کی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے مسجد کی پہلی صف میں۔ اعتکاف والے بھی اگر مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ سے نماز نہ پڑھیں تو پھر باقی کس سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ باہر سے آ کے تو پہلی صف میں نماز پڑھے گا، جس کو کام ہی کوئی نہیں سوائے نماز پڑھنے کے؟ ان کی حالت ہے۔ اور ایسی جگہ پہ اعتکاف بیٹھیں جہاں پر یعنی علم دین کے حوالے سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے، کچھ سیکھنے کا، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ بعض مسجدیں ایسی ہیں جہاں فجر کے بعد بھی درس، زہر کے بعد بھی درس، مطلب ایک دن کے اندر اتنے درس ہوتے ہیں کہ وہ بندے جو بیچارے اعتکاف والوں کو تو مجبوراً وہ درس سننا پڑتا ہے، وہ تو باہر نکل کے بھاگ بھی نہیں سکتے، اٹھ بھی نہیں سکتے، اگر اٹھ کے اپنے خیمے میں بھی چلے جائیں تو ان کو کئی لوگ ہیں جو ٹونٹ کریں کہ جناب اعتکاف بیٹھے ہیں، گھروں اعتکاف بیٹھنا ہے درس ہی کیوں نہیں پہنتے، تو ان بیچاروں نے تو مجبوراً بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو اجتماعی اعتکاف جہاں پہ بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ بس اتنا ہی اجتماعی اعتکاف کا فائدہ اٹھائیں کہ کسی کو علم دین کے حوالے سے کوئی چیز ملے، بجائے کہ وہ مترفر ہو کر اٹھے۔ اور اس طریقے سے لوگ اعتکاف کے اندر کہتے ہیں جی میں 3 قرآن ختم کر دیتے، میں 4 قرآن ختم کرتے ہو، پائی کوئی قرآن ختم نہ کرو، خدا دا نہ جائے، پاویں ایک سپارہ ہی پڑھ لو، لیکن کم از کم ترجمے کے ساتھ قرآن حکیم کو ضرور پڑھیں۔ اعتکاف والوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے، کم از کم ایک دفعہ وہ یعنی اس چیز کے اوپر ایمفسائز کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، تو وہ صرف عربی پڑھنے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کا ترجمہ بھی پڑھا